اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو یہ ساری نعمتیں ہیں یہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے، آپ کے توسط سے، آپ کے صدقے سے ہی کائنات میں بڑھ رہی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاجز و مسکین بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام ہیں۔ زندگی دوستو نہایت بے حد مختصر ہے۔ ہم لمحہ بہ لمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدائے احکم الحاکمین کی اتباع و فرما برداری میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر زندگی گزارنے میں ہی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا امتی مجھ پر شوق اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے درود پاک پڑھنے سے جو منہ سے سانس نکلتی ہے اس سے ایک بادل پیدا فرماتا ہے، ایک بادل پیدا فرماتا ہے، پھر اس بادل کو حکم دیتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دریا میں غوطہ زن ہو۔ پھر جب وہ غوطہ لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بارش برساتا ہے، می برساتا ہے، تو فرمایا کہ جب وہ اس بادل سے جو روشنی پڑنے کی برکت سے بارش سے جو بادل سے بارش برستی ہے تو جہاں پہاڑوں پہ ڈلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہاڑ سے سونا کو نکالتا ہے، چٹانوں پہ پڑتی ہے، پہاڑوں پہ پڑتی ہے تو وہاں سے پھر سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے پیدا فرماتا ہے۔ پیچھے جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیسے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے پیچھے جو اس بندے نے ذوق اور محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک عرض کیا ہے نا، یہ اس کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں اپنی نعمتوں کے دن کے اجاگر کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو یہ ساری نعمتیں ہیں یہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے، آپ کے توسط سے، آپ کے صدقے سے ہی کائنات میں بڑھ رہی ہے۔ تو کوشش کیا کریں جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بارگاہ مصطفیٰ پہ درود و سلام کرتے رہا کریں۔